بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب تمہیں حج کی لگے تو پہلی حج کی پر کلمات طیبہ پڑھ لو، انشاءاللہ حج کی رک جائے گی اور اس عمل کو اپنی عادت بنا لو۔ اور جب موت آئے گی جو برحق ہے تو موت سے پہلے ایک حج کی آئے گی، اور تمہاری عادت کی وجہ سے زبان سے کلمات طیبہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کدو کی بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور بال مضبوط بناتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ چنے کے آٹے کی روٹی 2 ماہ کھائی جائے تو جلد کی بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ روزانہ تازہ جاگ والا دودھ پینے سے ہونٹ سرخ اور نرم ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں 1 لیمون چھوڑ لیں، آپ کو پرفیوم کی کبھی ضرورت نہیں پڑے۔ اگر فریج کے تہہ میں برف جم جائے تو اس میں نمک چھڑک دیں اور اس سے برف منٹوں میں پگھل جائے گی۔ مہنگی فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لیں، سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بدعمل اور بدکردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندے پر ایک بادل کی ٹکڑے نے سایہ چاک کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل سے بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتے دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کی اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیونکہ نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں وہ خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار ہے اور پوری قوم کا بدری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کی یہ ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائی زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر یہ سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اعمال کی ابتدا کرے، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کو مخلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اس بخش دیا اور اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کے تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر گھنٹے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلائے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو وہ ایک دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے
تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پٹکری کو پانی میں گول کر ڈنک والی جگہ پر مل لے اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، درد اور جلن کو فوراً آرام آ جائے۔ پھوڑی پنسیا خون کی خرابی یا خارش ہو گئی ہو تو 4 ہفتوں تک روزانہ دوپہر کو 250 گرام امرود کھائیں، اس سے پیٹ صاف ہوگا، گرمی دور ہوگی، خون صاف ہوگا اور پھوڑی پنسیا خارش ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسے مریض جن کے دل میں سوراخ ہو ان کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ 1 سیب لے کر اس میں سوراخ کرے اور اس میں 70 لونگ بھر لے، اس کو سائے میں کلا رکھ دے، خشک ہوتا ہوتا جب بالکل خشک ہو جائے تو اس کو باریک کچل اچھی طرح کوئی، اس کے بعد اس کی گولیاں بنائیں۔ کالی مرچ کے برابر اگر بچہ ہے تو چھوٹی گولی اور بڑا ہے تو بڑی گولی بنا لیں۔ دن میں سوراخ اکثر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، یہ گولی پانی میں یا تو گول کر پلا دیں یا ایسے ہی نگلا دیں۔ صبح شام یہ گولی دے، چند دن چند ہفتے دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے ہو، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے میں جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائیں تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال دولت کیا کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتماد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کی ایمان کا چور ہوتا اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال نہ کرے ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ نہار منہ 2 انڈوں کے سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہو جائے گی۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ شکرکندی کھاؤ، یہ معدہ صاف رکھتی ہے اور یہ عصر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک چاٹنگ سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور پاؤڈر شیشے کے سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے جراثیم، خارش، مچھر، بکی کاٹنے کی خارش کے لیے از حد مفید ہے۔ ہاتھ، پاؤں، گھٹنے یا جسم کے دیگر دردوں سے نجات کے لیے زیتون یا کوئی سبھی تیل لے کر اس پر باوضو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں۔ روزانہ رات کو اس تیل سے درد والی جگہ پر مالش کرے، کوشش کرے باوضو رہے۔ 41 دن اس تیل سے مالش کرے، انشاءاللہ کیسا ہی درد کیوں نہ نجات مل جائے۔ بہت مشہور بات ہے کہ ایران میں سردی کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار کم ملتا ہے اور برف کی وجہ سے خوراک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیں ایک دائرے کے شکل میں بیٹھ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو گورنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے بے حال ہو کر گھج جاتا ہے تو باقی سب مل کر اس پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ اگر اس عمل کا گہرائی سے تجزیہ
کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کام بیڑیوں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان بیڑیوں کی طرح جو کمزور نظر آئی اسے پر اپنا نشانہ بنا لیتی، جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی کر کے یا کوئی اور کھیل کھیل کے اس کے رہی صحیح زندگی کو بھی جنم بنا دیتے ہیں۔ ہم کمزور کا سہارا بننے کے بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے زندگی دشوار بنا دیتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کیڑا کالیا کریں، ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ پانی سے صاف کرو، ایک ہی دن میں چائیا اور جریا غائب ہونے لگیں گی۔ دانوں کے نشان ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں، ہاتھ پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ شادی دیر سے ہونے سے آپ کی موت واقعی نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر غلط گھر میں ہو گئی تو ساری زندگی انسان نہ جی پاتا ہے اور نہ مر پاتا ہے۔ فالج لقوا جوڑوں جسم کے ہر قسم کے درد اور مرض کے لیے اس آیت مبارکہ 3 مرتبہ ماں بسم اللہ کے پڑھ کر دم کرے اور کسی تیل یا دوا میں دم کر کے مالش کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ یہ مجرب عمل ہے۔ دوستو مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ہارون پردیسی کو ضرور سبسکرائب کریں۔